خان صاحب یہ جوڈیشری ہی کی بات چل رہی تھی اور اس میں جو آپ کا ایک خاص رویہ لوگوں کو ایز عطا کرنے کا، تو اسی میں مجھے یہ بھی ایک ذہن میں آ رہا تھا کہ بے شمار کیسز آپ کے پاس آئے ہوں گے اس پورے ڈیوریشن میں، تو کوئی ایسا عجیب کیس جو آپ کبھی نہ بھول پائے؟ بے شمار بے شمار ہوتے ہیں. ہر کیس کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی کے پیچھے وہی رشتے جنہیں ہم بہت زیادہ قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں، وہی رشتے کہیں خام رشتوں کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور یہ جو کچہری ہے نا، اس میں روزانہ ایک حشر بپا ہوتا ہے. یہاں باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، بہن بھائی کی نہیں. اور یہ وہ ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا. جی ہاں، پیٹی چیزوں کے لیے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو خرچہ، جب ان کی بیوی سے کہیں انبن ہے یا سپریشن ہے، اپنے بچوں کو 500 روپے خرچہ نہیں دیتے، وکیل کو 5000 فیس دے دیں گے. انا جو ہوتا ہے نا، ایگو اور فالس سوڈو اور اپنی جعلی انا کی بیس پر کچہریاں بھری ہوئی ہیں اسی بنا پر کہ اگر ہر شخص اپنی انا چھوڑ دے اور اس لوگوں کو سپیس دینا شروع کر دے، تھوڑی سی قربانی. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں میں اور اپنے قرابت داروں میں کسی کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اسے کئی گنا بڑھ کے دے دیتا ہے. میں نے زندگی میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ وہ غیب سے نوازتا ہے آپ کو. کہاں کہاں سے چیزیں آپ کے پاس چلی آتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن اگر آپ حریص بنتے ہیں، کوئی حریص بنتا ہے، جھپٹتا ہے، دوسروں کو حق مارتا ہے، حق چھینتا ہے، غاصب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے دروازے ایک ایک کر کے بند کرتے چلے جاتے ہیں. یہ آپ نے یہ میری پوری میری آبزرویشن جو 34-35 سال کی جوڈیشری کی سروس ہے میری، جی یہ اس کا نچوڑ ہے. یہ اچھا خان صاحب، ملتان میں ایک شخصیت ارش صدیقی صاحب ہے، تو وہی جن کا بڑا مشہور شعر ہے کہ آنکھوں میں کہیں اس کے بھی طوفان تو نہیں تھا، وہ مجھ سے جدا ہو کے پشیماں تو نہیں تھا. اور اسے کہنا دسمبر آ گیا. ہاں، وہ ان کی انتہائی مشہور نظم، پہلی نظم ہی یہ ان کی تھی اور بڑے پائے کی نظم تھی یہ بالکل. تو انہوں نے آپ کی ایک نظم کی کتاب ہے، اس کا غالباً پیش لفظ بھی لکھا ہے، تو وہ کوئی نظم ہمیں آپ سنائیں؟ پہلی شب تیرے جانے کے بعد جی میں سے وہ ہے. جی ہاں، میرا نظموں کا ایک ہی ہے. اچھا. اور یہ نظمیں میں نے کہی تھی 85 سے 88 کے درمیان میں. اچھا. جب جبر کا دور تھا ہمارے اطراف میں. اچھا. اور کہانی لکھنا ایک عذاب بن گیا تھا. ٹھیک. کہانی لکھی نہیں جا سکتی تھی. اچھا. تو میں نے نظموں میں متبادل کے طور پہ آپ بات نے کرنا شروع کی، اپنا کیتھارسس کیا اس میں. جیسے آپ اگر ایک عرصے تک کھانا کھاتے ٹریڈیشنل کھا رہے ہوں تو کبھی فاسٹ فوڈ کھانے کو دل کرتا ہے. ٹھیک. اور فاسٹ فوڈ کے بعد پھر آپ اپنے ریگولر کھانے پہ آ جاتے ہیں. اس طرح یہ فاسٹ فوڈ کے طور پہ آئی ہے نظم آپ کی زندگی میں. تو میں نے دیکھا کہ میں نے وہ جو میں 5, 10, 15 صفحات میں ایک بات کہہ پاتا تھا، تو نظموں کی 8-10 لائنوں میں وہی بات کہی جا سکتی تھی. اور اتنا بڑا گھیر ہے اس کا. جی بالکل. اور پھر مجھے نظم گوئی سے خوف آنے لگا. اچھا. کہ نظم میں، افسانے میں تو پھر بھی آپ کی بچت ہو جاتی ہے، جی. لیکن آپ کا ایک مصرع جو ایسا جو ہاتھ چھٹ گیا ہوا تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتا، وہ آپ کی ذات سے جڑ جاتا ہے. جی درست ہے، بالکل درست ہے. پھر میں چونکہ نثر کا بندہ تھا، لہٰذا پھر لوٹ آیا تو پھر میں اپنے نثر کی طرف آ گیا. اچھا. اور دوسرا یہ تھا کہ مجھ پہ اتنا زیادہ برڈن تھا ڈرامے لکھنے کا. ریڈیو کے لیے لکھ رہا ہوں، ٹی وی کے لیے لکھ رہا ہوں، تو اس کے لیے پھر نظم لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. اچھا. جسے کہتے ہیں کہ دوڑے چلے جاتے. جی. تو وہ 3 سال آپ کے ایسے تھے جس کے دوران آپ نے ان کا وہ اس دور کی جو میری نظمیں تھیں، اچھا، وہ ان کا پریفیس لکھا، پیش لفظ لکھا ارش صدیقی صاحب نے. جی. تو پہلی شب تیرے جانے کے بعد کے نام سے. اچھا. تو وہ چھپا، یہ غالباً 99 میں یا 97 میں. اچھا. ٹھیک. تو کوئی نظم تو ہمیں عطا کیجیے. اس میں بہت چھوٹی چھوٹی نظمیں بھی ہیں جی، اور بہت، مثلا ایک نظم صرف 4 لائنوں کی ہے. اچھا. تمہارا حسن. ٹھیک. ایک خوابیدہ احساس میری سوچوں میں
میری سوچوں توانائی کی مانند جاگتا ہے. واہ واہ واہ. دوسرا ایک نظم یہ جانا اچھا یہ یعنی کس قدر دیکھیے مختصر لیکن مکمل نظم ہے یہ. کمیونیکیٹو ہے. واہ. جانا ایک نظم ہے. جی. تجھ کو دیکھا تیرا پیکر دھڑکن دھڑکن جذب ہوا. روہی ریت کے آنگن میں کیا کہنے ہیں. بوند بوند ساون اترا. واہ واہ. روہی ریت کے آنگن میں بوند بوند ساون اترا. بیوٹیفل. تو اس قسم کی چھوٹی نظمیں ایک ہاں تو کوئی اور تھوڑی سی بڑی بھی جی ہاں تھوڑی سی جی ہاں اس سے زیادہ جی ہاں ایک نئی رات کی پہچان کریں. جی. کوئی سا دن کسی آغوش کسی کوکھ میں ساکت کر دیں. واہ. پھر کوئی چاند کسی تصویر میں لرزاں رکھیں. واہ. کہیں انجم کی تلاش کسی جگنو کی گزرگاہ سے کریں. خوب. نہ کریں واہ نہ کریں واہ جو بچی پھرتی ہو بینائی کہیں. واہ. اس طرح پھر سے نئی رات کی پہچان کریں. واہ واہ واہ. تو اس قسم کی وہ کیا بات ہے. اور بھی سنائیے کوئی. جی میں جی ہاں. ایک تھی گزرے سال کی آخری نظم. اچھا. سن میری تنہائی سن. سن میری تنہائی سن. پھر سے اپنا شہر بسا. خوب. محفل محفل جاگ. واہ. لمحہ لمحہ مہک ذرا. واہ واہ. کریا کریا کوک. خوب. نگری کیا اور جنگل کیا. ہاں. میرا سونا اندر کیا. واہ. رات جگے اور دن برسے. کیا کہنے. بادل چاند نکھار ذرا. سبحان اللہ. پھر سے ناتے بن. سن میری تنہائی سن. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. اس قسم کی کچھ بہت خوب. پھر مزید بھی آپ سے ہم سنتے ہیں یہ اس میں. تو یہ تاریخ کے سلسلے میں جی ہم نے دیکھا کہ تاریخ پر آپ کی کتابیں آپ نے معاصر ملتان بھی لکھی اور تاریخ کے بارے میں خاص آپ کا نظریہ ہے. تو وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ تاریخ کے بارے میں جو آپ کا نظریہ ہے وہ جو مبارک صاحب کا نظریہ ہے کیا وہ دونوں نظریات ایک ہی ہیں یا آپ کا تھوڑا سا مختلف ہے نظریہ. مبارک صاحب نے بات کی ہے ایز اے ہول ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ کی تاریخ کی اور تاریخ عالم کی بھی بات کی ہے. میں نے خاص طور پر کنسنٹریٹ کیا انڈس ویلی کی تاریخ پر جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے اور اس کا مرکز ملتان. انڈس ویلی سویلائزیشن کا مرکز میں نے ملتان کو بنایا. ملتان کو اورینٹیشن رکھ کر اس کی میں نے اس حوالے سے پورے انڈس ویلی کی تاریخ کو کھنگالا ہے. ہوا یہ کہ جب میں تاریخ چونکہ میں نے ماسٹرز کیا اور اس میں ایک پیپر ہوتا ہے ہسٹوریوگرافی کا. جب بھی میں کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھتا تو مجھے وہ لگتا کہ یہ تو ایک رپورٹ ہے جیسے کوئی روزنامچہ واقعاتی ہوتا ہے لکھی جاتی ہے یا کہیں کوئی کسی بادشاہ کا قصیدہ ہے. کون سا بادشاہ کب پیدا ہوا کب مرا اس نے کتنے بچے پیدا کیے کتنے بھائی مارے اور ماں باپ کو کیسے اس نے قلعہ بند کیا اندھا کیا حکمرانوں کا تذکرہ کتنے لوگوں کا خون بہایا. جی اور جی جی یہ تاریخ ہوتی تھی. بالکل. اس تاریخ میں عام آدمی کہاں گیا. ہاں ہاں. کیا اس دور میں صرف بادشاہ رہا کرتے تھے. جی جی بالکل بالکل. عام آدمی نہیں رہا کرتے. ہاں بالکل بنیادی بات ہے. جی تو میں نے اس حوالے سے جب کھنگالنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ فلاں حاکم کب پیدا ہوا فلاں کب فوت ہوا اور اس دور کے واقعات کو ڈسٹارٹ کیا گیا مسخ کیا گیا اور ان کو اپنا رنگ دینے کی کوشش کی گئی. تو اس کو تھوڑا سا دیکھنے کے لیے کہ اس میں ہے کیا میں نے تاریخ کو ایک جج کی نگاہ سے پرکھا. وہ جو ایک میری تربیت ہوئی تھی کہ ہمارے پاس ایویڈنس آتی ہے فار اینڈ اگینسٹ کسی ایشو پر ہم ایویڈنس کو کھنگالتے ہیں اسے دیکھتے ہیں کہ جو گواہی دینے والا سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ گواہی فطری ہے یا غیر فطری ہے یا اس کو آپ کیسے تولیں گے. ریجیکٹ کریں گے تو کیوں کر ایکسیپٹ کریں گے تو کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں. ہمارے ہاں تاریخ کی کتابوں میں تاریخی واقعات کو جسٹیفائی کرنے کا کوئی چلن ہی نہیں ہے. تو میں نے اس طریقے سے لکھنا شروع کیا جیسے ایک فیصلہ کی میں نے ہر ایشو پر جہاں تضادات تھے جہاں تنازعات تھے میں نے اس کو دیکھا اور اس کے بارے انڈس ویلی کو آپ نے فوکس کیا. میں نے اس میں کہا کہ اس میں یہ فلاں صاحب نے یہ کہا فلاں صاحب نے یہ کہا یہ کہا
یہ سچ ہے تو کیسے ہے, یہ اگر غلط ہے تو کیوں کریں, جی جی ٹھیک. یہ سارا. تو اچھا اس طریقے سے میں نے زمانے قدیم سے لے کر شہاب الدین غوری کے حملے تک, اچھا ملتان پر حملے تک, اس کو اس کا مرتب جو پہلا کیا. والیوم ہے جی ہاں معاصر ملتان کے نام جی سے, جی جی. اور اسے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ملتان نصف جہان کے نام سے بھی چھاپا ہے. اچھا تو وہ آیا تو اس میں بہت اپریشیٹ کیا گیا. آج کل اس کے میں دوسرے والیوم پر, گو کہ اس میں 10-12 سال ہو چکے ہیں پہلے والیوم پر, تو ابھی اس پر کام کر رہا ہوں میں, شہاب الدین غوری کے پیریڈ سے لے کر اور 1857 تک ہمارے ہاں جو انڈس ویلی میں جو موجودہ پاکستان ہے اس پہ کیا بیتی, کیسا رہا. اچھا خان صاحب, یہ جو تعلیمی نظام ہے ہمارا, اس میں محمد علی جوہر نے اس وقت اپنے عہد میں یہ شعر کہا تھا جو شاید اس وقت بھی صادق آتا تھا اور آج بھی آتا ہے کہ تعلیم تیرے جوہر ذاتی کو کھا گئی, آب حیات پی کے تجھے موت آ گئی. تو آپ یہ فرمائیے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام اس وقت چل رہا ہے تو کیا فی الواقع اسی طرح کی کیفیت ہے اس میں؟ ایگری کرتا ہوں, ایگری کرتا ہوں. دیکھیں نا جی, جب آپ نصاب بناتے ہیں, جب آپ تعلیم نصاب کی دیتے ہیں تو پھر آپ کا جو کچھ آپ کو پڑھنا چاہیے یا جو کچھ آپ کو پڑھانا چاہیے وہ تو کہیں دور رہ جاتا ہے. اصل تو اب نصاب کیسے بنتے ہیں, نصاب کیسے مرتب ہوتے ہیں, یا قوانین کیسے بنتے ہیں. میں قانون کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک کے قانون دیکھ لیں, قانون ہمیشہ اس دور کا جو مقتدر ہوتا ہے اس کی کرسی کو بچانے کے لیے طواف کرتا رہتا ہے. جس دور کا قانون دیکھیں اور سوچیں کہ اس دور میں کون تھا ہمارا حکمران, اس کو بچانے کے لیے وہ قوانین موجود ہیں. یہی حال نصاب کے ساتھ کیا گیا. جو مقتدر آیا یا اس وقت کے جو لوگ تھے, ہمارے یہاں تو ایسے مقتدر بھی گزرے ہیں جن کو نصاب کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کے نام پہ نصاب کوئی اور بناتا ہے, کہیں سے کچھ ایک وہ داخل کیے جاتے ہیں اپنے اپنے حسب منشا جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ نصاب آپ کی نسلوں کی بربادی کا اہتمام کرتا ہے. اگر آپ نصاب کو ہی ایک دفعہ چیک کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھانے جا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کے اندر تشدد انڈیل رہے ہیں یا ہم انہیں ایک بیلنس انسان بنا رہے ہیں. دیکھیں اب ہم بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں, درست, ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کے اندر وہ جو وصف ہیں جو انسانی وصف ہیں, اخلاقیات ہے, سوشل سائنسز سے ہم نے وہ نابلد رکھا ہوا ہے. نہیں آتی تو اس کا قصوروار بچے نہیں ہیں, جی ہم ہیں. جب ہم ایک گلہ کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر اخلاقیات نہیں تھی, اس نے فلاں یوں فیس لے لی, ایک انجینئر نے یوں کر لیا, یا ایک فلاں صاحب نے یوں کر لیا, ایک پروفیسر صاحب نے یوں کر لیا, ٹیوشن سینٹر کھول لیا, تو ان کو کس نے لگایا اس دولت کے پیچھے دوڑ پر؟ ہمارے نصاب نے لگایا نا. تو جب تک ہم اپنے نصاب کو اس کو دوبارہ مدون نہیں کرتے, اس کو دیکھتے نہیں, اس کو گنگالتے نہیں کہ یہ نظام انسان پیدا کر رہا ہے یہ نصاب, یا یہ نصاب کوئی روبوٹ پیدا کر رہا ہے کہ جن کے اندر کمانڈ تو ہے لیکن انسانیت کہیں مفقود. بہت صحیح, مطلب مورل ویلیوز جو ہیں وہ ان کو داخل ہونا چاہیے اس میں, جو نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح صحیح. اچھا, یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں, یہ باہر کے ملکوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے زور و شور سے نافذ بھی ہیں اور ہر ایک کا ایک اپنا ایک رائٹ مانا جاتا ہے. تو کیا پاکستان میں بھی اس کا کوئی؟ جہاں پاکستان میں یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز پہ کام ہوا, اور جو ہم نے انہیرٹ کیے تھے آزادی کے بعد کچھ قوانین وہ تبدیل ہوئے, کچھ قوانین ایوب خان کے دور میں بنے, وہ ان میں کچھ امینڈمنٹس آئیں. تو اب جو انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز, اتفاق سے میں یہ پڑھاتا بھی رہتا ہوں اپنے جہاں ججز کی ٹریننگ کے کورسز کے سلسلے میں, تو اس کے بارے میں ہر چیز موجود ہے, قوانین بھی موجود ہیں, سسٹم بھی موجود ہے, آگہی نہیں ہے, شعور نہیں ہے عام آدمی میں. اچھا, یہ بات, کہ وہ قوانین موجود ہیں. اچھا 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 اچھا, آگہی ایکسس نہیں کیسے چاہیے. جی جی جی, ٹھیک ٹھیک. ایک پروگرام آیا تھا جو ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام, ہمارے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے لون دیا تھا. ٹھیک, اس میں یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے قوانین کو اردو میں ترجمہ کیا جائے. میں ان دنوں ایڈیشنل سیکرٹری لا تھا اور میں فوکل پرسن تھا اسی ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کا. جی جی.
تو میں حیران ہوتا تھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو کیا معاملہ ہے. اچھا. وہ کہتی ہے کہ ہمارے قوانین اردو میں ترجمہ کرو تو کسی عام آدمی کو پتہ لگے قوانین ہیں کیا. انگریزی میں بنے ہوئے سارے. جی جی جی. اچھا, یہ مسائل بہت رہے ہمارے ساتھ. تو جب تک ہم اپنی زبانوں میں تراجم نہیں ہوں گے, قوانین ہماری اپنی زبانوں میں نہیں بنیں گے, ضوابط ہماری اپنی زبانوں میں نہیں بنیں گے, تو وہ کیسے لوگوں کو تک پہنچیں گے. وجہ فرمایا, اس وجہ سے یہ سارے اسی لا علمی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی بالکل. جب ہم دھکے کھاتے ہیں جا کر کچہریوں میں, ادھر ادھر کسی محکمے میں, انصاف وہ نہیں جو صرف کچہری میں ہوتا ہے. ایک میٹر ریڈر آپ کا بجلی کا میٹر دیکھنے آتا ہے, وہاں سے انصاف شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمیں شعور ہی نہیں ہے, ہمیں قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. تعلیم ہمارے یہاں پہلے ویسے بہت کم ہے, لٹریسی ریٹ, اور اس پر بھی یہ ہے کہ قوانین انگریزی میں ہیں, تو کیسے ہوگا, کیا کچھ ہوگا. اچھا, ایک جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اختلاف رائے, اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ جو ایک تصور ہے کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم عام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے آپس میں, اور بہت سے جھگڑے اور بہت سی جو جذبات ہیں نفرت کے یا اس نوعیت کے, جو منفی غصہ ہے, طیش ہے, تو کیا یہ اس چیز کے عام ہونے سے. بہت خوبصورت بات, بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی. ہماری انٹالرنٹ سوسائٹی ہے, تو ٹالرنس کہاں گیا, رواداری برداشت کہاں گئی, عدم برداشت کیوں آ گئی. ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں مکالمہ کرنے کو گنجائش ختم ہو جائے گی, ہم مکالمہ نہیں کرتے, ہم اونچی آواز بنا کر اپنی دوسرے کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. میں مکالمہ نہیں کروں گا, میں بڑی اونچی آواز میں اوئے تو کروں گا, مکالمہ نہیں کروں گا. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا. اب دیکھیں نا, ایک ہی لفظ ہے, میں کسی سے کہتا ہوں تم جھوٹ بولتے ہو, اس کا اثر کسی اور طریقے سے ہوگا. میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, اس کا امپیکٹ کسی اور طریقے سے ہوگا. تو جب اب ہمارے یہاں بڑی سے بڑی کتاب آ جاتی ہے, اب کسی سے پوچھتے ہیں کہ جناب کتاب, تو کتاب جب پڑھی نہیں جاتی, اگر پڑھی ہوئی تو اس میں بات نہیں کی جاتی. تو مکالمہ تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں کرتے ہمارے یہاں, تو بیچارے جن کی تعلیم کم ہے وہ کیا کریں گے. تو پھر وہ وہی کرتے ہیں, بندوق اٹھاتے ہیں, پستول اٹھاتے ہیں, یا ڈانگ سوٹا کرتے ہیں, تو اس سے مکالمہ کرتے ہیں. اور وہ تشدد کا جو ماحول ہے وہ اسی وجہ سے پھر پیدا ہوتا ہے. اچھا, آپ ہمارے بہاولپور میں ایک شخصیت خرم بہاولپوری ہے, تو ان کو متعارف کرانے کا جو صحرا ہے وہ آپ کے سر ہے, جبکہ وہ بالکل ان کا نام مجھے خود یاد ہے کہ میں نے نہیں سنا تھا جب تک آپ نے اس کو متعارف نہیں کرایا تھا. تو وہ خیال کیسے آیا, اور کیسے پھر آپ نے وہ ان پر کتاب بھی آپ نے لکھی, ان کے کلام کو آپ نے ٹرانسلیٹ بھی کیا, اور یہ بڑے کریڈٹ کی بات ہے, وہ دھیان کیسے آیا. خرم کے جو اجداد تھے نا, وہ آئے تھے ڈیرہ غازی خان سے. اچھا. اور وہ مدرس تھے, عالم لوگ تھے. نواب بہاولپور نے ان کے دادا کو قاضی مقرر کیا. جو یہ تھے خرم بہاولپوری, ان کی پیدائش بھی احمد پور شرقیہ کی ہے, اور ان کی جو وفات ہوئی 1951 میں ہوئی. خواجہ فرید کے جونیئر ہم اثر میں سے تھے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب خواجہ فرید آ کر ایام جوانی میں نواب صاحب کے محل میں ٹھہرے تھے, تو ان دنوں یہ ان کی خدمت کے لیے ایک نوجوان لڑکا ہنستا کھیلتا ہوا ان کی خدمت میں موجود رہتے تھے. تو ان کا نام انہوں نے خرم رکھا, اور خواجہ غلام فرید, وہ ہنسنے کھیلنے کے رویے کی وجہ سے. اچھا. اور ان کی عمر ہنسنے کھیلنے کی رہی ساری زندگی. اچھا. انہوں نے تقریباً 99 یا 100 سال کی عمر پائی. اچھا. طویل عمر پائی. اچھا. ان کا کلام بے تاشا چوری ہوا. میرے والد صاحب ان کا ذکر بڑے پیار سے کرتے تھے. کہ جب ایسی کالج میں پڑھتے تھے, جو موجودہ ایس ڈی ہائی سکول ہے, صادق ڈین ہائی سکول, یہ پہلے ایسی کالج ہوا کرتا تھا جہاں پر کلاسیں ہوتی تھیں. تو وہ مشاعروں میں عموماً بلائے جاتے تھے, بڑے شاعر تھے. اور جو ترقی پسند تحریک کا آخری بڑی کانفرنس ہوئی تھی 1950 یا 51 میں لاہور میں, اس کے ایک سیشن کی انہوں نے صدارت بھی کی تھی خرم صاحب نے. تو ان کے بارے میں ایک اتنا سا کتابچہ تھا, خیابان خرم, وہ دلشاد کلانچوی صاحب نے ترتیب دیا تھا. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ خرم جیسے بڑے شاعر کو. تو میرے والد صاحب, وہ ایک ان کی کافی کا بول تھے, وہ بہت پڑھا کرتے تھے. ہوٹ گلابی یار دے, سرخیاں کو رنگ لائی کھڑن.
वाह वाह, क्या बात, क्या बात। और एक दूसरा था कि हुण के को होश नमाजां दे, हाँ। कुठे पे हैं यार दे नाजां ते। वाह वाह। अच्छा। वाह, अच्छा। फिर जब मेरे इल्म में आया कि सराकी गजल का आगाज ही इनसे हो रहा है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सराकी गजल वो जो फारसी बहर में नहीं है, हाँ हाँ, सही। और वो उनका अपना जो सराकी कलाम का निज़ाम मरूज है, जिसे छंदकारी कहा जाता है, छंद होती हैं, उनमें लिखा हुआ ठीक। सारा रवा, उसमें जो इजाफतें चूंकि उर्दू जबान में होती हैं, सराकी में इजाफते नहीं है, तो यहाँ पर वाव या तू ता वगैरह लगा के वजन पूरा किया जाता है। तो उनका तो रवा कलाम सारा था। फिर मैंने उनकी काफियाँ तलाश की, उनकी गज़लें तलाश की, और कुछ दोस्तों के पास मौजूद था, उसमें मैं अनीस शाह जिलानी मरहूम का जिक्र करूँगा खास तौर पर। उन्होंने सादकाबाद वाले, संजरपुर वाले। उन्होंने कुछ इनायत किया मुझे। अच्छा। फिर जब मैंने उनको पढ़ना और देखना शुरू किया, मुझे लगा कि ये तो कहीं खुरम की वो जो रूह थी 51 वाली, कहीं वो मेरे अंदर जाग रही है। तो मुझे एक हमेशा से मेरे अंदर रही है जी बात कि जिसका कोई नाम ना ले रहा हो ना, जी, जिसकी कोई कदरदानी ना कर अच्छा। रहा हो, बड़ा आदमी होता है, वाह, उसको इज्जत दी जाए। क्या बात, बड़े आदमी को हर कोई इज्जत देता है, क्या मुस्बत जज्बा आपका है। जिसकी इज्जत कोई नहीं कर रहा, जी, जी, जिसको जमाना रगड़ रहा है, अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक ठीक, उसको देखो, उसको इज्जत दी जाए। तो उसको देखो। ये जज्बा ये था। जी, अच्छा, उसके तहत आपने उनको मैंने सामने खुरम लाए। साहब की बिल्कुल तस्वीरें ढूंढी, जी, पोर्ट्रेट बनवाई, 1951 का डेथ ठीक ठीक, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका सारा, फिर उनके कलाम का रवा उर्दू तर्जुमा भी कर दिया मुंतखब कलाम का, और 100 सफ़े उनके ज़िंदगी पर, और दूसरे एक अजीब व गरीब शख्सियत, किसी का उनके बड़े बड़े सफ़ीर और नवाब साहब तक सारे उनके लोग जानने वाले, और किसी ने उनका कलाम ही छपवाया, और उन्होंने किसी से कहा नहीं, खुददार, इंतहा के खुददार, तो अपने में रहने वाले, और हमेशा देने वाला हाथ रहे। वाह वाह वाह, गोया वो जो फिराक का शेर है वो आप पर सादक आता है कि कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा, कि ये बला भी हम ही आशिकों के सर आई। तो ये बड़ी बड़ी यानी काबिल फ़ख्र बात है। मैं हमेशा उसे हमारे ढूंढता लिए। हूँ कि यार ये जी एक आदमी था, जी इतना बड़ा आदमी है, इसके बारे में कोई जी, कुछ कोई नहीं जानता ही नहीं है जी। जानता। अब एक इतना बड़ा शायर है हमारे यहाँ सराकी नज़म का, इरशाद तौसवी, जी तो उनके जो यार दोस्त वगैरह, कभी उन्होंने उस पर कुछ लिखा नहीं, तो मैंने उस पर एक तवील मजमून शामिल किया। अच्छा अच्छा, नकवी अहमदपुरी, इतना बड़ा नाम अहमद जी मुशर्रफिया जी, का, उनको भी उन पे neglect तवील किया एक गया। मजमून मैंने जी हाँ, लिखा, जी हाँ। उनका नाम शामिल करवाया, जिन पे अभी मैं अकादमी ब्यास पे पूरी किताब आ रही है, दुरुस्त दुरुस्त, वो पाकिस्तानी अदब के मेमार के नाम से उन पे। अच्छा अच्छा, इसी तरह वहाँ हमारे एक शायर हैं तनवीर साहर हैं, उन पर एक तवील मजमून, वो 40-50 सफ़े का। अच्छा, आप बाहर भी तो तशरीफ ले गए थे पाकिस्तान से, जहाँ मैं तो मुख्तलिफ ममालिक में, मेरा ख्याल है यूएसए भी, यूएसए, इंग्लैंड बरतानिया, भी, चाइना बरतानिया, 2 दफा गया, जी हाँ, सरकारी वफूद के साथ, और इंडोनेशिया के जजायर बाली का भी आपने जिक्र किया। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, अच्छा और सऊदी अरब में 19 साल तक जाता रहा, अच्छा और अच्छा। ये दुबई वगैरह। तो ये क्या किसी असाइनमेंट के तहत आप जाते थे, या अपने तौर पर भी आप तशरीफ ले गए? अपने तौर पर भी, असाइनमेंट्स भी, दोनों तरीके अच्छा दोनों अच्छा तरीकों से जाता तो कोई किसी जैसे जजायर बाली की कोई बात, इंडोनेशिया की, या किसी मुल्क की जो आपको था। गैर सारा मामूली कुछ तौर देखने के पर? बाद जी, कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इस नतीजे पर पहुंचे आप। अच्छा आप अच्छा, बाली में हो, आप बैंकॉक में हो, जी 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 आप जी थाईलैंड में हो, आप जहाँ भी हो, आप चाइना में हो, जी, हर किसी की अपनी अपनी खूबसूरती बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान का जवाब नहीं जी। अच्छा कोई अच्छा जवाब अच्छा, नहीं पाकिस्तान का। ठीक। अच्छा, म्यूजिक से आपको दिलचस्पी है? बहुत ज्यादा अच्छा, सुनते हैं? सुनने की हद तक तो कुछ अपनी आवाज भी कुछ ना, है? कभी नहीं। मेरी अच्छा, आवाज तो सुनने की हद तक बहुत लेकिन बड़ी, है। तो अच्छा सुनने की हद तक बहुत ज्यादा। अच्छा, और बल्कि एक दौर ऐसा था कि मुझे, कि जो हमारा फिल्मी मौसीकी थी, गैर फिल्मी मौसीकी थी, आवाज़ किसकी है, ये पिक्चराइज किस पे हुआ है, मौसीकार कौन है, शायर कौन है, और उनके अलग-अलग जो उनके डिक्शन और अंदाज थे, मैं सुनकर बता दिया करता हूँ और करता था कुछ किसी हद तक, कि ये इसका मौसीकार कौन होगा, वाह ये वाह क्या वाह, होगा। क्या कहने हैं, इस हद तक आपको। मैं समझता हूँ कि वो तख्लीक कार ही नहीं है जी, जो अपना अंदाज दुनिया अच्छा, पे वो मनवा नहीं लेता। मनवानी है, उसकी अपनी इनफरादियत जाहिर नहीं हो जाती। आप गीत सुने, आप कहें कि ये रशीद अत्रे है, ठीक ठीक, आप ये गीत सुने, आप कहें ये एम अशरफ है, ये वाह वाह हमीद वाह है, वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बाबा जी ये चिश्ती जी है, हाँ जी हाँ जी, ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर है। नहीं, इस हद तक म्यूजिक को जान लेना
اتنی پہچان ہو جانا یہ تو اور بہت جب میں خاص ریڈیو بات ہے. پروڈیوسر تھا تو میں نے میوزک پروڈیوس کیا. اچھا میں میوزک پروڈیوسر رہا اور میں نے تجربات بھی کیے. جو ہمارے یہاں فوک سنگر تھے ان سے میں نے کافیاں گوائیں. اچھا. اور جو کافیاں گانے والے لگے بندے ہمارے کلاسیکل گلوکار تھے ان سے میں نے لوک گیت گوائے. اچھا جناب یہ کافی جو ہے اس کو تھوڑی سی کوئی ایک آدھ لائن میں اس کی کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ کافی پر میری پوری کتاب ہے یہ تو آپ وہ کو تو پتہ ہے. جی ہاں. اور میں نے اسے انڈس ویلی میں جو متوازی تاریخ ہے پیرلل ہسٹری مین سٹریم ہسٹری کے اگینسٹ میں نے وہ قرار دیا ہے. ایک سطر میں اگر کہیں کہ کوئی کافی کیا چیز ہے کہ یہ نظم ہے گائکی ہے کوئی راگ ہے یہ کیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں یہ وہ ایک تسلیس کی نمائندگی کرتی ہے. یہ اروما ہے خوشبو ہے جو بندے خدا اور کائنات کا جو باہمی ربط ہے جو اس کو آشکار کرے وہ کافی ہے. چاہے وہ گیت ہے بہت وہ نظم ہے وہ غزل میں ہے بہت خوب جس زبان میں بھی ہے حیات اگر اس کے اس ساتھ نہیں ہے نہیں منسلک. ہے ٹھیک ہے. جو اس تسلیس کا اروما نہیں دیتی آپ کو جی ہاں جی ہاں تو پھر وہ کافی نہیں. کافی نہیں ہے. یہ میں نے کنکلوڈ کیا ہے اس میں. اچھا آپ کے بچے کتنے ہیں اور ان کی جو تربیت ہے اس میں آپ کا کیا رول رہا؟ میرے وقت دیا آپ نے ان کو؟ 2 بیٹے ہیں 6 بیٹیاں ہیں. اچھا. اور بڑی بیٹی میری ہیں انہوں نے لا کیا ہوا ہے. جو اس کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی جج ہیں. اور ان میں سے میری بہت پیاری پیاری نواسیاں ہیں 4. بیٹا ہے میرا بیٹا بھی جج ہے. تو اس میرا ایک پوتا ہے ایک پوتی ہے. اور پھر بیٹی ہے تو اس میں ایک بیٹی ہے اس نے ماسٹر انگریزی میں کیا ہوا ہے. ان سب کو آپ نے اختیار دیا کہ وہ جو لائن اپنی مرضی سے چاہیں؟ میں نے ایکول اپرچونیٹی. اچھا. بہت 3 بیٹیاں میری ڈاکٹر ہیں. ایک بیٹی جو کارڈیک انستھیزیسٹ ہے وہ میرڈ ہے. اس کے بھی ماشاءاللہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. 2 بیٹیاں ہیں اس کی. اور پھر جو بیٹی ہے اس نے MBA کیا ہوا ہے اس کی بیٹی ہے. اور ایک بیٹی میری ہے وہ ڈینٹل سرجن ہے. وہ امریکہ میں رہی ہیں آج کل انگلینڈ ہوتی ہیں. ان کے ہسبینڈ وہی ہیں. ان کی ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی میری سیکنڈ اسپیشلسٹ ہیں اس نے FCPS کیا ہوا ہے ملتان میں. اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ میکینیکل انجینئر ہے کیمیکل انجینئر نسٹ سے اس نے MS کیا ہوا. اچھا اچھا ماشاءاللہ. تو بچوں کو آپ نے بچے ٹائم اپنے دیا گھروں میں ہیں. بچوں جی اپنے اپنے گھروں پہ. یہ ان کی ماؤں کا کمال ہے. سچ ہے سچ ہے. ان کی ماؤں کا کمال ہے. خان صاحب پھر ہم ٹورڈز اینڈ آتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ آپ اپنی کوئی نظم جو ہے. ایک ہے کہ نظم ہے کہ سچ کی ریت بھی نبھتی ہے. کیا دیکھ کہیں پہ سچ کی ریت بھی نبھتی ہے. ہاں اڑتی ہے. سچ کی راکھ لبوں پہ تیرے اڑتی ہے. دکھتی ہے دکھتی ہے وہ طاق تیری آنکھوں میں. تو جس کی متی ہے وہ قوت ہے تو جس کی متی ہے. بدن سے سوچے پیاسی ندیاں جھوٹ کی رسیاں. بدن سے سوچے جھوٹ یہی ہے. ہاں جگ میں سچ کی ریت اسی سے نبھتی ہے. واہ 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 بہت خوب بہت خوب. کیا خوبصورت نظم آپ نے عطا کی. خان صاحب محترم بڑی اچھی نشست رہی اپنی اور ہم نے بڑے یعنی متنوع موضوعات پہ بات کی. آپ سے رہنمائی لی آپ کے خیالات جانے. بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ یہ نشست کر کے. ہم بہت شکر گزار ہیں جناب آپ کے. آپ نے بلایا بڑا اچھا لگا اور ایک بڑے ریلیکس ماحول میں جی میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا بہت عنایت کہ باتیں کیسے اگلوائی جاتی ہیں. بہت شکریہ بہت نوازش جناب. اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اجازت دیجیے. مکرم ناظرین انشاءاللہ آئندہ کسی اور علمی و ادبی شخصیت کے ہمراہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اور اگر اچھے لگتے ہوں تو انہیں شیئر بھی ضرور فرما دیا کیجیے. والسلام. خدا حافظ.